تو ہم کو پتا نہیں تھا مولانا طارق مفتی صاحب کے اتنے فالوور ہیں. ہم تو موسٹلی انجینئر صاحب کے ہم نے ریئیکشن دیا ہے یا پھر مولانا طارق جمیل صاحب کے, ٹھیک ہے, ان کے ہم نے زیادہ تر دیا ہے, مفتی صاحب کے کم دیا. لیکن اب جو ہے اتنی سارے لوگ فرمائش کر رہے ہیں کہ یہ مفتی صاحب کے دیکھو ان کے بہت اچھے بیان ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے دیکھتے ہیں. تو مجھے آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو پوچھنا یہ کہ بیعت آپ کب کرتے ہیں, کیونکہ میں نے یوٹیوب پہ آپ کے شیخ کی ویڈیو دیکھی کہ آپ کو خلافت دی گئی. ابھی میں نے بیعت کرنا شروع نہیں کیا, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بھائی. یہ آدمی وہ کام کرے جس میں ٹائم تو نکال سکے نا. تو ابھی تک مشورے ہی ہو رہے ہیں کہ یہ آدمی یہ کرے کیسے. یہ اب ہم نے بیعت کرنا شروع کر دیا, لوگ آئے, ہم پیر بن گئے, آپ لوگ مرید بن گئے. تو اگر خالی پاؤں ہی دبوانے ہیں پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر لوگوں کی اصلاح کرنی ہے تو کیسے کریں گے؟ یعنی مطلب یہ کہ اتنا لوگ جو ہوں گے ان کو فلٹر کیسے کریں گے, کون مخلص ہے, کون ٹائم پاس کرنے کے لیے آ رہا ہے. اور جو مخلص ہے وہ ظاہر اپنے حالات بھی لکھ کے دے گا کہ بھائی میرے اندر یہ برائی ہے, چھوٹ نہیں رہی, تو اس کو ہم طریقہ بتائیں. تو اتنی خطوط جمع ہو جائیں گے, تو کیا کروں گا میں؟ ان باتوں کا میرے پاس اب تک کوئی جواب نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے کہا ابھی وہ کام کرو جو افورڈ کر سکتے ہو. کوئی میرے پاس حل نکل آیا تو پھر ہم شروع کر دیں گے انشاءاللہ. میں سوچ رہا ہوں تھوڑا بزرگ تو بن جاؤں میں. ابھی تو شادیوں سے مجھے فرصت ملی ہے, ابھی شادیوں سے ہمیں فرصت ملی ہے. اللہ چاروں کو زندہ رکھے, ورنہ دوبارہ ٹینشن میں آ جاؤں گا میں. ورنہ مجھے دوبارہ ٹینشن شروع ہو جائے گی کہ میں بہت ڈھیٹ آدمی ہوں شادیوں کے معاملے میں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ سب کو زندگی رکھے, اللہ نہ کرے. اور میرے سب گھر والے مل کے ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے ہیں, اللہ تمہیں بھی زندہ رکھے, اللہ اس کو بھی زندہ رکھے. سوگنوں میں ایسی محبت کہیں دیکھی آپ لوگوں نے؟ کہیں دیکھی؟ تو اس میں بہت ڈھیٹ ہوں, اور میری اس میں 15-16 سال لڑائیاں رہی ہیں, گھر میں بھی, سسرال میں بھی, خاندان میں بھی, کہ میرے سے شادی کا مذاق نہیں کرنا. یعنی جیسے میری دوسری ہو گئی نا تو ہم نے تیسری کی کوشش شروع کر دی. اب ظاہر ہے لوگ بولیں گے یار بس کرو, خاندان والے, 2 ہو گئی نا فوراً تیسری. ہم تو تیسری کرے گا بھائی. اتنا مسائل. بعض علماء نے بولا یار چھوڑو یار, تمہاری تنخواہ دیکھو, تم کیا شادیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, تمہارے وسائل, تمہارے پاس ٹائم ہے نہیں. میں فارغ آدمی تھوڑی ہوں, آپ میرے ساتھ کسی دن گزارو, 1 منٹ کی فرصت نہیں ہے, سارا دن مصروف. اور یہ آج سے نہیں ہوں, میں 15 سال سے ایسے ہی مصروف ہوں, 20 سال سے ایسے ہی مصروف ہوں. پھر لوگ کہتے ہیں جب ٹائم نہیں ہو تو شادی کیوں کر رہے ہو؟ تو میں کہتا ہوں بھائی شادی کا مذاق, یہ والا مذاق نہیں, یہ تو میں کروں گا. میں کیوں اتنا ڈھیٹ ہوا میں بھی بتاتا ہوں آپ کو. پھر جب 3 ہو گئی, کتنے جھگڑے ہوتے ہیں بہرحال یار. سوکن جب آتی ہے تو مسائل کھڑے ہوتے ہیں, خرچے بھی بڑھتے ہیں, مسائل بھی ہوتے ہیں, ان کو گھر بھی دینا ہے, ان کو ٹائم بھی دینا ہے, 20 مسائل ہیں. پھر بچے بھی آتے ہیں مارکیٹ میں, ان کے مسائل بھی, ان کے اسکول ہیں, ایک بچہ پڑھ رہا ہے, دوسرا ٹیوشن ہی نہیں جا رہا, اس کو چترول بھی لگانے ہیں, 20 قسم کے مسائل ہیں. وہ بچہ ادھر لڑکوں میں بیٹھ رہا ہے, غلط گالیاں سیکھ رہا ہے, اس کو طبیعت چترول لگانے ہیں اس کے. یہ تو بھائی سارا یہ تو سب کچھ کرنا ہے نا. کتنی ٹینشن ہے. لوگ میرے خاندان والے ترس کھاتے تھے میرے اوپر, یار اس بندے کی ہمت ہے یار, کیسے 3 گھر چلا رہا ہے. او بھائی وہ بڑے نا ہمارے میرے خاندان سے پوچھ لیں یار, کبھی اس گھر میں, کبھی اس گھر میں, کبھی ادھر سے فون. میں حج پہ گیا 2013 میں, تو کبھی اس گھر سے فون آ رہا ہے, کبھی اس گھر سے فون آ رہا ہے, آج ٹماٹر نہیں پہنچے, آج آلو نہیں پہنچے, وہ فلانا دہی نہیں لے کر آیا. وہاں حرم میں بیٹھا ہوا میں نا ریموٹ کنٹرول سے, تو میرے استاذ کو مجھ پہ اتنا ترس آیا نا, میں لیپ ٹاپ لے کے گلی میں بیٹھ گیا مدینہ میں. ہوٹل میں نا میری آواز بلند ہو رہی تھی تو وہ سب, تو میں گلی میں, ہمارے استاد سے بولے لیپ ٹاپ لے کے, وہ اسکائپ پہ بات کر رہا تھا نا, میں اس کو سمجھا رہا ہوں, ابے تو نے آٹا نہیں پہنچایا پاگل آدمی, اس کا تو خیال کر یار, تو انڈے نہیں پہنچایا, اس گھر میں کھانا نہیں بنا, یہ میں بیٹھا ہوں نا, اور میری آواز بلند ہو رہی ہے. ہمارے استاذ آئے نا, میرے شیخ میرے جنہوں نے خلافت دی ہے, وہ بیچارے کہہ رہے یار اس بیچارے پہ بڑا ترس ہے, پاگل نہ ہو جائے کہیں. تو مجھے کہنے لگے بھائی مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے کہ تمہارا ذہنی توازن نہ خراب ہو جائے کہیں. اچھا پھر کیا ہے کہ لوگ ترس کھا رہے ہیں, اب تو یہ بہت پچھتا رہا ہوگا نا. آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں, یہ حقیقت ہے. لوگ سمجھے بہت پچھتا رہا ہوگا. میں آیا ہوں بھی کہاں جا رہے یار, ایک رشتہ دیکھنے جا رہا ہوں. میری خالہ نے مجھے یاد ہے, میری سگی خالہ ہیں,
انہوں نے کہا تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تیرا اور کوئی کام نہیں ہے؟ تیرے پاس ٹائم ہے نہیں، فرصت ہے نہیں، اور شادی میں سب سے امپورٹنٹ ہے کمائی، کمانے کا بھی ٹائم نہیں ہے. ایسا کاروبار کا بیڑا غرق ہوا ہے، ٹائم ہی نہیں اس کاروبار کو ٹائم دینے کا. پھر جناب شادی شادی شادی، پھر رشتہ تلاش کر رہے ہیں. تو میں یہی کہتا تھا دیکھو شادی کا مجھ سے مذاق، شادی کا مذاق نہیں کرنا. یہ تو ہمارا باپ بھی کرے گا، روک کے دکھائے ہم کو. بڑے جھگڑے ہوئے ہیں بھائی، میں نے 15 سال بہت مسائل میں گزارے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہو ایسی تھوڑی ہو جاتا ہے. اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ صاحب اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر ایک خدا نہ کرے، اگر ہم پانچوں میں سے اچھا میرا انتقال ہو گیا، پھر تو بھائی اگر میرے علاوہ کسی، میں یہ تو نہیں بہوں گا بیگم کا، تو غلط ہو جائے گا نا، میرے علاوہ کسی کا ہو گیا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، بار بار کہہ رہا ہوں، میرے منہ میں خاک ہو گیا تو نہیں بھائی. میں جب مروں گا تو 4 کو بیوہ کر کے جاؤں گا میں، بس یہ میرا ایم ہے، عزم ہے. سمجھ رہے ہو؟ 4 بیوہ کر کے جاؤں گا. 4 بیوہ ہوں گی، 3 ہوئی، یہ میری انسلٹ ہے، یہ میری انسلٹ ہے کہ میں مرا اور میرے نکاح میں 4 عورتیں نہیں تھی. ایسی انسلٹ میں برداشت نہیں کر سکتا. اب میں اتنا ڈھیٹ ہوا کیوں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں. میں مروں گا تو 4 بیوہ ہوں، بس 3 ہوئی، یہ انسلٹ ہے کہ یار اتنی باتیں کرتے تھے، مرتے ہوئے 3 تھی، یہ کوئی فائدہ نہیں. جب میں 4تھی تلاش کر رہا تھا نا، تو ہمارے جامعہ کے استاذ نے مجھ سے کہا یار بس کرو یار آپ. میں نے کہا یار آپ مجھے بتاؤ یہ میری توہین نہیں ہے؟ کیا یہ میری توہین نہیں ہے؟ صرف 3. اب اصل میں میرے گھر والے بیان سنتے، اگر وہ نہ سنتے ہوتے نا تو میں اس طرح سے بات کرتا کہ آپ کی طبیعت صاف ہو جاتی. لیکن میرے گھر والے بھی سنتے ہیں، اور وہ پھر لڑائی ہوتی ہے ہماری گھر میں، بولتے ہیں یار شادی کے علاوہ چھوڑ دو بس یہ ٹاپک، اب ہو گئی نا، اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ. بہت مسئلہ ہوتا ہے میرے گھر میں میرے لیے، اس لیے میں کھل کے بول نہیں پاتا. تو اس میں بھی ہوگا جتنی بات میں نے کر لی ہے نا. تو میں اتنا ڈھیٹ ہوا کیوں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ مفتی صاحب آپ نے کیا 8 سال مدرسے میں شادی ہی پڑھی ہے، اس کے علاوہ کچھ پڑھا نہیں ہے کیا؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں. دیکھو ہم جب مدرسے میں جاتے ہیں صرف پڑھتے ہیں، ضرب یضرب ضربا، اس میں کہیں شادی کا تذکرہ نہیں آتا، وہ صرف ہے. اس کے بعد عربی گرامر کا دوسرا پارٹ ہے نحو، اس میں کہیں شادی کا تذکرہ نہیں آتا. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں جی عربی ادب کی کتابیں، نفت العرب ہے، مقامات حریریہ ہے، اس میں کہیں شادی کا تذکرہ نہیں آتا. پھر نحو کی عربی گرامر کی بڑی بڑی کتابیں شروع ہو جاتی ہیں، اس میں کہیں بھی شادی کا تذکرہ بولو نہیں آتا. پھر فقہ کی کتاب ہے، سب سے پہلے قدوری ہے، پھر شرح وقایہ ہے، کنز الدقائق ہے، پھر ہدایہ ہے، اس میں بھی کہیں شادی کا تذکرہ سوائے چند ایک مسائل کے کہیں بھی نہیں آتا. حدیث پڑھتے ہیں، اس میں کہیں تذکرہ نہیں آتا. تخصص کیا، اس میں کہیں تذکرہ نہیں آیا. تو یہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ یہ جو جنون سیکھا ہے آپ نے، کوئی فرشتہ سکھا کے گیا ہے؟ اچھا جن شیخ سے میں بیعت تھا پوری زندگی انہوں نے کبھی اس کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ وہ دوسری شادی کے خلاف تھے. وہ ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب وہ خلاف تھے دوسری شادی کے. جن شیخ سے اب میں بیعت ہوں، جو مجھے کہہ رہے تھے نا پاگل ہو جائے گا یہ تھوڑے دنوں میں، وہ دوسری کے قائل نہیں ہے، ان کی ایک ہے. خاندان میں ایسے ہمارے رواج نہیں ہے کہ میرے ابا نے کی ہو، میرے چاچا نے کی ہو، میرے پپا نے کی ہو، میرے خالو نے، کہیں بھی نہیں ہے. تو سوال، کوئی خواب بھی مجھے نہیں آیا کہ مسلسل 3 دن تک ایک خواب آیا ہو. تو سوال پیدا ہوتا ہے کسی ڈاکٹر نے کوئی غلط ٹیکا لگا دیا ہے جس میں شادی پڑھ کے پھونکا تھا، وہ ٹیکا انجیکٹ کر دیا ہے، یہ ہوا کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں. میں نے کہا آج میں اس سوال کا جواب دے دوں. تو آپ سننے کے لیے تیار ہیں اس کا جواب کہ یہ ہوا کا ونس اپون اے ٹائم کیا ہوا تھا کہ یہ میں آٹو پہ ہو گیا ہوں اب میں نا. ٹھیک ہے، اب کیا ہو گیا ہے؟ اب میں آٹو پہ ہو گیا ہوں. اللہ نہ کرے ایک کا انتقال ہوا آٹو پہ، خود بخود خود بخود شروع ہو جاؤں گا تلاش کرنا. ہوگا نہیں انشاءاللہ، آپ بے فکر رہیں. گھر والوں کو بھی میں کہہ رہا ہوں بے فکر رہیں، کیونکہ میری عمر سب سے زیادہ ہے گھر والوں میں، تو اب تو پورا میرا ہی چانس ہے جانے کا. تو لیکن یہ آٹو پہ میں آیا کیسے؟ یہ میں ایسے آیا کہ دوسری شادی جب میں کر رہا تھا، کوئی ضرورت تھی مجھے، تو اتنا پکا میرا ارادہ نہیں تھا دوسری کا بھی.
میں نے ویسے ہی بات کر دی کہ میں دوسری کرنا چاہتا ہوں. دوست گھر والوں کے تو گھر والوں کو تو چلو تکلیف ہوتی ہے, سمجھ میں آتی. دوستوں سے ذکر کر رہا ہوں, دوستوں کو تکلیف ہو رہی ہے. کیوں بھائی؟ علماء سے ذکر کر رہا ہوں, علماء غصے ہو رہے ہیں. کیوں بھائی؟ جہاں جا رہا ہوں سب کہہ رہے ہیں کیوں بھائی. مجھے ہوا کہ یار اللہ نے جس کام کی اجازت دی ہے اس پہ اتنا منہ کیوں بن رہا ہے آپ کا, اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ بیوی کو ہو سمجھ میں آتا ہے بھائی, اس کی محبت میں شرکت ہو رہی ہے, سوکن آ رہی ہے, اس کو وہ بالکل نیچرل ہے. پڑوسیوں کو کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ بعض لوگ اللہ والے تہجد گزار وہ غصے ہو رہے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ تو پھر مجھے وہ مثال یاد آئی کہ دیکھو آپ کا باپ آپ کے لیے مٹھائی لے کر آیا. ہمارے والد صاحب جب بھی گھر آتے تھے 2 ریوڑیاں لاتے تھے. ہم چھوٹے بچے تھے نا, تو جب بھی آتے تھے 2 ریوڑیاں, 2 میرے لیے 2 دوسرے بھائی کے لیے. وہ ہمیں اب تک یاد ہے. وہ لمبی والی ریوڑیاں نہیں ہوتی کہ ہم انتظار کرتے ابو آئیں گے گھر میں کچھ لے کر آئیں گے. آپ کے باپ آپ کے لیے مٹھائی لے کر آیا, آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے مٹھائی کھانے کا. آپ کے ابا نے کہا بیٹا یہ میں تیرے لیے مٹھائی لے کر آیا ہوں, تو اس میں 4 لڈو کھا سکتا ہے, اور آپ کا دل چاہ رہا ہے 8 لڈو کھانے کا. لیکن ابا نے آپ کو اجازت دے دی کتنے لڈو کھانے کی؟ 4 لڈو. آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے, اور آپ کا باپ کا مال ہے بھائی, باپ کا مال تو کیا کون کوئی چھوڑتا ہے. آپ کے ابا نے کہا بیٹا یہ تم میری طرف سے 4 لڈو ہیں, 4 رسگلے ہیں, پھوڑ دے کھا لے. وہاں پڑوسی بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا اوئے اگر تو نے 1 لڈو کے بعد دوسرا کھایا نا مجھے بہت غصہ آئے گا. آپ اس کو بولو گے کیوں بھائی, کیوں غصہ آئے گا آپ کو, مسئلہ کیا ہو رہا ہے اس میں, میری شوگر لیول بڑھ جائے گا اس لیے کہہ رہے ہیں نہیں یہ کیا مزے کیوں اڑا, 1 لڈو کے بعد بس 1 مٹھائی بہت ہے نا, دوسرا لڈو کیوں. اب میں نے کہا میں نہیں کھا رہا. آپ کے والد صاحب پوچھیں گے بیٹا کیا مسئلہ کیا ہوا ہے, تمہیں نہیں پسند ہے تو بتا دو. نہیں ابا مجھے دل بھی چاہ رہا ہے, مجھے پسند بھی ہے. وہ منع کر رہا ہے. ابا رکھ کے 1 تھپڑ لگائے گا کھینچ کے, بولے گا میں تیرا باپ ہوں, میں اپنے پیسوں پہ تیرے لیے ایک چیز لے کر آیا ہوں, تو یہ کہہ دیتا میرا دل نہیں چاہ رہا, یا ابا 2 لڈو کھاؤں گا تو نیند بہت آئے گی, سوتا رہوں گا, میں افورڈ نہیں کر سکتا 2 لڈو, فی الحال 1 ہی لڈو میرے لیے کیا ہے کافی ہے, میں 2 رسگلے نہیں کھا سکتا. میں کہتا چلے یار تیری مرضی, لیکن میں تجھے کہہ رہا ہوں کھا لے, میں پیسے بھی نہیں مانگ رہا, اور پڑوسی کہہ رہے کہ نہیں کھا. اب یہ میری توہین ہے. اب یہ کس کی توہین ہے؟ اس کے کہنے پر میری پیشکش کو ٹھکرا رہا ہے. تو ابا لگائے گا کھینچ کے کیا تھپڑ. سوچا میرا دل چاہ رہا ہے 2 لڈو کھانے کا. ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ کیا خیال ہے؟ ہر مسلمان کا دل 4 لڈو کھانے کا. مجھے دیکھو ہاتھ کھڑا کرو, آج یہ سبق ہو رہا ہے تمہارا. جس کا دل چاہتا ہے 4 لڈو کھانے کا وہ ہاتھ کھڑا کرے. سب کا دل چاہتا ہے بھائی, لیکن کیوں نہیں کھاتے بھائی؟ مسائل کھڑے ہوں گے, شوگر لیول کیا ہو جائے گا, یعنی مطلب لڑائیاں ہوں گی بیویوں کی, سسرال گن گے. ٹھیک ہے کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. تو اللہ میاں نے کہا تم 4, بیگم بھی لڈو ہی کی طرح ہوتی ہے یار. اللہ میاں نے کہا تم 4 لڈو کھا سکتے ہو. آپ کہہ رہے ہو اللہ تو نے پرمیشن دے دی, اے اللہ تیرا بہت بہت شکر, لیکن جب میں دوسرا لڈو کھاؤں گا پہلا لڈو مجھے نہیں چھوڑے گا, وہ میرے سر پہ برسنا شروع ہو جائے گا. میرے میں ہمت نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی, آپ میں ہمت بھی ہے, آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے کھاؤ. ایک صاحب بول رہے ہیں کہ نہیں کھا, اس کو تکلیف ہو رہی ہے, مولوی صاحب کو تکلیف ہو رہی ہے, پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اب کیا ہوگا؟ اب اگر آپ نہیں کھاؤ گے نا پھر یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. اللہ کہہ رہے میرے حلال کو حلال نہیں سمجھ رہا میرے کہنے سے. لوگ چونکہ اس کو برا سمجھ رہے ہیں تو لوگوں کے برا سمجھنے سے تو نے بھی برا سمجھنا شروع کر دیا. اب اللہ لگائے گا تھپڑ آپ کو. نہیں آئی میرا, میں تو اس میں شیخ کو بھی کہتا ہوں لفٹ نہیں کراؤ. شیخ ناراض ہوتا ہے, ہونے دو ناراض, اس کو حق نہیں ہے آپ کو روکنے کا. لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں میرے پیر و مرشد نے منع کیا. میں نے کہا پیر و مرشد کیسے روک سکتا ہے بھائی؟ خدا نے اجازت دی ہے یار. تم نے پیر کو خدا سے بڑا بنا لیا کیا؟ اللہ نے قرآن میں کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, 2 لڈو 3 لڈو 4 لڈو. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا 2 لڈو 3 لڈو 4, 2 3 4. یہ ترغیبی انداز ہے. ہم کہتے ہیں ابے 2 کیا 2 بھی کھا, 3 بھی کھا, اور 4 بھی کھا, بشرطے کہ لڈو ہضم کر لے. تو یہ تیرا ہے, ٹھیک ہے, ہضم بھی کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا. ایسا نہ ہو بہت سے لوگ کمزور ہوں, وہ 4 لڈو کھا کے پڑے ہوئے ہوں, 4 شادیاں کر کے. جیسے ہمارے ایک دوست تھے بہت ہی باریک, میرا شاگرد تھا, وہ
بہت باریک تھا. میں جب 4 شادیوں کی بات کرتا ایک دم جوش میں آ جاتا نا, ایک دم اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار, میں ایک دم کہتا ریلیکس ریلیکس اسٹائل تھا میرا. میں نے کہا یہ آپ کائنڈلی آپ کے لیے نہیں ہے, مذاق تھا بے تکلف. پھر میں ٹاپک چینج کر کے پھر میں آتا 4 3 وہ ایک دم پھر جو میں کہتا بھائی یار آپ کیا کر رہے ہو یار آپ. پھر میں اسے کہتا دیکھو آپ اس شرط پہ کرو کہ گلوکوز کی 4 بوتلیں نا پہلے احتیاطاً چڑھوا لینا. خیر وہ تو مذاق تھا, مذاق ہوتا ہے. تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ یار جس خدا نے مجھے اجازت دی ہے تو پڑوسی کون ہوتا ہے روکنے والا, دوست کون ہوتے ہیں برا ماننے والے, ایسی کی تیسی. یار ریئیکشن جو ہے نا لوگوں کا, اس نے مجھ میں کانفیڈنس پیدا کیا. میں نے کہا اب یہ ایمان کا مسئلہ بن گیا ہے, اب اللہ کے مقابلے میں مخلوق کو ویلیو دینا یہ بنتا نہیں ہے, جاؤ ایسی کی تیسی. تو یہ ہے, اور بھی اس پہ بہت کچھ کہنے کے گھر والے غصے ہوتے ہیں. اچھا بھائی مودی ابھی کچھ دن پہلے میرا کلپ آیا, گھر والوں نے بھیجا, بولا بس کر دیں شادی آپ, یار ہو گئی نا اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. میں نے کہا ابھی میں آٹو پہ ہو گیا ہوں, کیا کروں, آٹو پہ ہو گیا. اچھا بھائی یار یہ کام انہی لوگوں کا ہے جو مصروف بھی ہیں. دیکھو ویلا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے, ہمارے نبی سے زیادہ کوئی مصروف ہوگا. تو یہ نکاح, اولاد کی پیدائش, یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو سارے کاموں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا رہے, سارے کام بھی ہوتے رہے, یہ بھی ہوتا رہے, اور پھڈے بھی ہوتے رہے, جھگڑے بھی ہوتے رہے, لڑائیاں بھی ہوتی رہے, سلو بھی ہوتی رہے, پٹتے بھی رہو, پیٹتے بھی رہو, کٹتے بھی رہو, یہ سب چلتا رہے گا. اسی میں ہنسی خوشی زندگی کیا ہو جائے گی گزر. پھر بھی اس کی برکتیں زیادہ ہیں کیونکہ 4 لڈو بھی تو ملیں گے نا آپ کو, اس کو بھی تو دیکھو نا یار. اب کوئی خدا نخواستہ ہے ہی نامرد, اس کو لڈو کھانے کا شوق ہی نہیں ہے, تو اس کی تو پھر میں, لیکن جو بھی مرد ہوگا نا, خدا کی قسم رسگلے میں اللہ نے اتنا لڈو پن نہیں رکھا, لڈو میں اتنا لڈو پن نہیں ہے. مرد کے لیے سب سے زیادہ اٹریکٹیو اللہ نے عورت کو بنایا اور بیوی کو بنایا ہے. سب سے زیادہ اٹریکٹیو اللہ نے کس کو بنایا مرد کے لیے, عورت کو. یہ ایک حقیقت ہے جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے. تو اللہ نے یہ کہا کہ ناجائز طریقے سے مت جاؤ, حلال طریقے سے جاؤ, ان کی ذمہ داری اٹھاؤ, بیوی بناؤ. گدے گھوڑوں والا کام نہ کرو فزیکل ریلیشن, بلکہ بیوی بناؤ, اس سے تمہیں اولاد ملے گی. محبت بیوی سے ایسی محبت, انسان بیوی جتنی بھی لڑاکا ہو بھائی پھر بھی محبت کرتی ہے, جتنی بھی ٹینشن دیتی ہو, بلکہ وہ محبت کی وجہ سے ہی ٹینشن دے رہی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا یار شادی کر کے باؤنڈ ہو جائیں گے, بھائی باؤنڈ اس لیے ہوتے ہو کہ تمہیں محبت کرنے والی مل جاتی ہے, کہ آ نہیں رہے, جا نہیں رہے, کھا نہیں رہے, ہمارے گھر میں کیوں نہیں کھا رہی ہے. تو یہ تو محبت ہے نا, یہ محبت کہیں نہیں ملتی انسان کو جو بیوی سے ملتی ہے, سمجھتے ہو. تبھی میں نے دیکھا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بیگم سے ٹینشن میں آئے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر طلاق دے دیتے ہیں, بعد میں ساری زندگی روتے رہتے ہیں بیٹھ کے کہ یار اس ٹینشن میں زیادہ مزہ تھا. میں نے تو بہت لوگوں کو زندگی میں مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے, کہہ رہے ہیں یار اس ٹینشن میں پھر بھی وہ ٹینشن چاہتے ہیں میں دوبارہ مل جائے, چونکہ 3 طلاقیں لہذا وہ دوبارہ مل نہیں سکتی. اچھا بھائی مفتی صاحب شاپنگ ایپ ہے جس میں دیکھو جو بھی شاپنگ ایپ ہے نا اس کے بارے میں سوال ریٹن میں یہاں ہمارے دارالفتہ میں جمع کرا دیا کرو. بعض دفعہ جو سوال پوچھنے والا ہے اس کو صحیح طرح ایکسپلین نہیں کر رہا ہوتا, تو اس ایپ کا نام بتائیں گے, ہم انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیتے ہیں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے, پھر جواب دے دوں گا انشاءاللہ. یوٹیوب شارٹ نہیں آتا, شارٹس میں ایڈز نہیں آتے. یوٹیوب انہوں نے کیا ہے پتہ نہیں کیا, ارے بھائی یہ کیا پوچھ لیا, شارٹس میں ایڈز نہیں آتے. یوٹیوب 1000 ویوز پر $1 دیتا ہے, حلال ہے یا نہیں؟ حلال ہے, یوٹیوب اپنی خوشی سے دے رہا ہے, دھوکا نہ ہو, پھر جائز ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے بھائی فٹریٹ مارکیٹ, وہی ایک ایپلیکیشن کے بارے میں پوچھا, یہ جائز ہے. بہت ساری نئی ایپلیکیشن آ رہی ہیں بزنس کی, تو کوئی تو مفتی صاحب کی باتیں سن کے لوگوں میں جیسے انہوں نے بتایا جوش آ جاتا ہوگا ہے کہ ہم بھی 4 شادیاں کریں, ہم بھی 4 شادیاں کریں. وہ خرچے اٹھا سکتے, خرچے مین بات ہے کہ خرچے اگر اٹھا سکتے ہیں, ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں, یہ نہیں ہے. 4 شادیوں کا بھی ہم نے مطلب یہ سنا تھا کہ ہے نا پہلی شادی یا دوسری شادی کے بعد جب تیسری کرو نا تو ہیلپ کرنے کے لیے کرو, اپنے لیے نہیں. کسی ایک عورت کو پتی مل جائے گا, اس کو گھر مل جائے گا, خرچہ اٹھانے والے مل جائے گا, کسی ودوا سے شادی کر لو تیسری. اور اگر چوتھی بھی کرنی ہے تو بھی کسی جیسے اناتھ ہو گئی یا پھر کوئی لاچار ہے, اپنگ ہے, اس سے کر لو کہ اس کی زندگی بہتر ہوئے. 1-2 کر لو اپنے لیے,
اور دو کر لو کہ کسی لڑکی کی زندگی سنور جائے گی, اس لیے مطلب چاروں ہی اپنے لیے ان کی چاروں ہی ماڈل لڑکی سے شادی کر لی بالکل ہی, ٹھیک ہے. تو ایسے نہیں, ٹھیک ہے, جتنا ہم نے سنا ہے کہ اسلام نے اس لیے اجازت دی ہے کہ دوسرے عورت ہے ان کی بھی ہیلپ ہو جائے گی. مفتی صاحب نے کتنی ہنسی مذاق سے ویڈیو بتائی ہے, وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سننے والے بالکل گم ہی ہو جاتے ہیں ان میں, ان کا چہرہ ہی دیکھتے رہتے ہیں, ہنس ہنس کے کتنے مذاقیہ طور پہ کتنی اچھی دھن کے ساتھ وہ اپنا بیورا بتا رہے ہیں, کوسچن پڑھ رہے ہیں. اور دیکھو لوگ باگ بھی کیا پوچھ رہے ہیں, میرے ویوز نہیں آ رہے, میرے فالوور, مطلب یہ بھی پوچھ رہے, وہ بھائی اتنے بزی ہے وہ صاحب, ان سے ان کا ایسے ٹائم لے رہے ہیں. اور انہوں نے جیسے شادیوں کے بارے میں چرچا کری ہے, بتایا ہے, تو یہ بھی صحیح ہے کہ کسی پڑوسی کے کا کہنے سے وہ کیوں رکے, جب اللہ نے مرضی دی ہے, اللہ کی رضامندی ہے, تو کسی کے کہنے سے کیوں رکے. سمجھ میں آ رہا بھائی گھر والے منع کر رہے ہیں, وہ بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ بھائی تنگ ہو جائے گا, کمائی بھی ہونی چاہیے, گھر بھی ہونا چاہیے, بیوی کو رکھنے کا سادھن بھی ہونے چاہیے. اب یہ بھی تو ہے نا کہ ہم شادی تو کر لی ہم نے کسی کے کہنے سے کہ پڑوسی چلے گا یہ ہے وہ, لیکن ہم اچھا کھانا نہیں دے پا رہے, ان کو اچھی سویدھا نہیں دے رہے, تو یہ بھی غلط ہے. یہ دے رہے ہیں, انہوں نے سب کو گھر بھی دے رکھا ہے, اچھی سویدھا بھی دے رکھی ہے, بھلائی ان کی کمائی کم تھی, لیکن بھائی ماشاء اللہ آگے آگے سب کچھ اچھا ہی ہوگا. کوئی انسان اتنا خوش کیسے ہو سکتا ہے جس کے پاس 4 بیوی اور لوگ آج کل ایک بیوی سنبھالنے میں اتنے ٹینشن میں ہو جاتے ہیں. تو ہم نے جیسے کافی ساری ان کی کتنی ساری ویڈیو دیکھ رکھی, اور یہ کتنے اچھے سے اور کتنے خوش ہو کے بتاتے ہیں کہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے جیسے ہم اسکول جائے کہ چھٹی کرنے کا من ہی نہیں کرتا کہ وہ ٹیچر اچھا ہے اس کے ساتھ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے ہمارے کو, تو ان کے ساتھ بھی ایسا لگتا ہے کہ ان کی ویڈیو دیکھنی ہے. تو اور ایسی اچھی اور ویڈیو ہو تو پلیز کمنٹ کر کے بتانا, اور لائک کرنا, کمنٹ کرنا, سبسکرائب کرنا. بائے.